ہم نماز پڑھ اور سیکھ رہے ہیں۔ سجدے کے متعلق یہ بتایا گیا تھا کہ رکوع اور سجدے میں کمر کو بالکل سیدھی رکھنا یہ ضروری ہے۔ رکوع میں بالکل اس انداز سے کمر کو سیدھی رکھنا، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس طرح ہماری کمر جب جھکتی ہے تو یہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ اونچی کمر کے ساتھ گول جیسے کوہان ہے ایسی کمر کے ساتھ سجدہ کرے، اور عورت وہ کمر کو خم دے کر نیچے کی طرف کمر کو کر کے وہ سجدہ کرے۔ حالانکہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ شریعت میں مرد اور عورت کا سجدے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ میں نے کل سجدہ کر کے بھی بتایا تھا کہ سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں، کوہنیاں کہاں ہوں، ہاتھ کشادہ رکھے جائیں، اور کوہنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی رکھا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ یا تو اپنے سر کے درمیان میں رکھیں، یہ جہاں آپ کا سر ہو وہیں ہاتھ ہوں، یا تھوڑا سا پیچھے کندھوں کے برابر آ جائیں تو یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ پھر پاؤں کا ملے ہوئے ہونا یہ ضروری ہے۔ اکثر بھائی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ سجدے میں پاؤں کو کھلا رکھتے ہیں یا پاؤں کو اٹھا کر رکھتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ پاؤں کو ملا کر اور انگلیوں کو قبلے کی طرف آگے کی طرف موڑ کر رکھنا یہ بھی مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ میں آپ کو عملی طور پر یہ بتلا دیتا ہوں کہ اپنے دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہوں اور اس انداز سے انگلیاں آگے کی طرف مڑی ہوئی ہوں، پاؤں نہ تو زمین سے اٹھے ہوں اور نہ کھلے ہوئے۔ بعض اوقات بعض نمازی یہ پنجے ملا لیتے ہیں، اوپر سے ایڑیاں کھلی رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایڑیوں کو بھی ملانا اور نیچے سے پنجوں کو ملانا یہ صحیح طریقہ ہے، اور اس طرح کمر بھی بالکل سیدھی رکھنا، ہاتھوں کو کشادہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر کب کہی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یکبر یرفع راسہ، جب حین یرفع راسہ کے الفاظ ہیں کہ جب آپ سجدے سے اٹھتے تو اس انداز سے اللہ اکبر، ساتھ سجدے سے اٹھتے اور ساتھ ہی تکبیر کہتے۔ بعض بھائی وہ سجدے میں پڑے اللہ اکبر بعد میں اٹھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور بعض بھائی سجدے میں پڑے ہیں اور یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر، تو اس پہ بھی یہ بات قابل غور ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہوں اس وقت تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور اسی طرح سجدے میں جانے کا مسئلہ ہے، جب آپ جھک رہے ہوں اللہ اکبر، اس طرح آپ تکبیر کہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ پیچھے اگر امام کے ہم کھڑے ہیں تو بعض بھائی وہ جلدی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف امام کی حیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر امام رکوع جانے لگتا ہے تو وہ پہلے ہی سے ریڈی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اب امام نے رکوع ہی کرنا ہے، وہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کو اتنا یقین ہے کہ ابھی امام نے رکوع کرنا ہے، وہ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، امام سے سر بھی رکوع سے پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب امام اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتا ہے، بیٹھتا ہے اور بعد میں کھڑا ہوتا ہے، تو بعض مقتدی امام کا انتظار کیے بغیر امام سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا
کہ اگر تم امام سے پہلے اپنا سر اٹھاؤ تو کہیں اللہ تمہارا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی غلطی، ہم امام سے جتنا مرضی آگے چلے جائیں، امام قیام میں ہے، ہم پہلے رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، مگر جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا ہم نماز سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس لیے امام کی اقتدا، پہلے امام جھک جائے پھر آپ جھکیں، امام کھڑا ہو جائے پھر آپ کھڑے ہوں، امام سجدے میں چلا جائے پھر آپ جائیں۔ تھوڑی سی اگر آگے کی موافقت اور ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر امام جھکا ہے، امام زیادہ جھک گیا زمین کے قریب اور آپ نے جھکنا شروع کر دیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، مگر امام کی برابری بھی نہ کی جائے، امام جیسے جیسے جھک رہا ہے آپ بھی ساتھ ساتھ جھکتے جا رہے ہوں، تو یہ بھی اقتدا نہیں ہے۔ امام کی اقتدا، یہ اصل میں آپ امام کی اقتدا نہیں کرتے، بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ آپ کا یہ حکم ہے کہ امام کی اقتدا کریں، تو یہ امام کی اقتدا نہیں ہے، یہ آپ کے حکم کی پیروی ہے، ہم آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم امام سے پہل نہ کریں، جب سر اٹھائیں تو ہمیں اطمینان ہو کہ امام نے سر اٹھا لیا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی انگلیاں موڑ کر رکھیں، بایاں پاؤں ایسے بچھا کر اوپر بیٹھ جائیں، یہ طریقہ درست ہے۔ اور بعض بھائی اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ دونوں پاؤں پیچھے کو موڑ لیتے ہیں۔ اگر کوئی مجبور ہے یا معذور ہے وہ الگ بات ہے، مگر ان ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا یہ نماز کا حسن ہے۔ پاؤں کو آگے کی طرف انگلیاں موڑ کر رکھنا، اس کے اوپر وزن ڈال کر رکھنا، اور جب ہم تشہد میں یا قعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس انداز سے جب سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو اپنی رانوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں، یہ طریقہ بھی درست ہے، اور اگر اپنی رانوں کو ایسے پکڑ لیں یا گھٹنوں کو پکڑ لیں، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اسی طرح جب ہم سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو اس کیفیت کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے یہاں دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ آپ یہاں دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ ایک روایت میں الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے بھی ہیں، ہے اتنے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی، اور بعض بھائی ان دعاؤں سے محروم ہیں، وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، بغیر کچھ پڑھے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، دعا بھی پڑھیں، پھر اگلا سجدہ کریں۔ جب ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو پھر اسی انداز سے بیٹھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جب دوسرا سجدہ کر کے بیٹھتے اور دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھنا چاہتے تو آپ اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے، یعنی جیسے ہم نے یہ سجدہ کیا پھر ہم بیٹھ گئے، اب ہم نے اٹھنا ہے تو اس طرح بیٹھ کر پھر ہم نے اٹھنا ہے، اور اٹھتے وقت اپنی یہ مٹھیاں بند کر کے زمین پر لگا کر اس انداز سے اٹھا جائے، پہلے گھٹنے اور پھر بعد میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جب ہم 2 سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، ایک رکعت ہماری مکمل ہوتی ہے، دوسری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ قاعدہ جو ہوتا ہے یہ ضروری ہے۔ مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہیں نماز پڑھی تو اسی انداز سے، تو ساتھ ایک بھائی نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بیٹھنا تو جائز نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کیسے ہے؟ یا تو انتہائی جہالت ہے اور یا شاید تعصب ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر پھر اٹھتے تھے،
اور وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جان بوجھ کر بیٹھے ہیں تو پھر آپ سجدہ سہو کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملنے کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر سجدہ سہو کریں، یہ آپ نے غلطی کی ہے، یعنی سنت پر عمل کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، جبکہ آپ کا طریقہ، آپ کی نماز جو صحیح احادیث مبارکہ سے ہے وہ اسی انداز سے ہے کہ 2 سجدے کر کے آپ بیٹھیں اطمینان کے ساتھ، پھر آپ کھڑے ہوں، یہ طریقہ مسنون ہے۔ اور بعض بھائی اگر علم نہیں رکھتے تو ان کے یہ علم میں بات آنی چاہیے۔ یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہوئی، اسی طرح جو چاروں رکعتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی، دوسری رکعت بھی اسی انداز سے جیسے قیام کا طریقہ بتایا گیا اور رکوع کا سجدے کا طریقہ بتایا گیا، اسی طرح قومے کا طریقہ، رکوع کے بعد اٹھنے کا طریقہ، رفع یدین کا طریقہ، جلسہ استراحت کا طریقہ، یہ چاروں رکعتوں میں اسی طرح ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کر جب ہم اٹھیں گے اس وقت پھر رفع یدین کرنا یہ ثابت ہے۔ اگر ہم 3 رکعتی نماز پڑھتے ہیں جیسے مغرب ہے، پہلا تشہد پڑھ کر اٹھیں گے تو پھر ہم رفع یدین کر کے پھر ہاتھ باندھیں گے۔ اگر 4 رکعتی نماز ہے ظہر، عصر، عشاء، تو اس میں ہم 2 رکعتیں پڑھ کر جب تشہد پڑھ کے اٹھیں گے پھر بھی رفع یدین کریں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم نماز کا طریقہ جو پڑھا ہے، اس میں جو دعائیں ہیں وہ ضروری دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سجدے میں ایک دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ کم از کم 3 مرتبہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے خلیفہ پنجم سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی اور کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت دیر کے بعد آج میں نے وہ نماز دیکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تھی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کی نماز ایسے تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے شمار کیا کہ وہ رکوع کی تسبیح 10 مرتبہ کہتے، سجدے کی تسبیح 10 مرتبہ کہتے، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرتے۔ آج کل تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اگر امام تھوڑی سی نماز لمبی کر دے تو ہم مکتا جاتے ہیں، ہم اس کو حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند امام وہ ہے جو امام جماعت مختصر کرواتا ہے، فوراً مقتدی صاحب امام کو وہ حدیث یاد دلا دیتے ہیں، تو پھر امام کو بھی اس خطرے سے واسطہ پڑتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی جماعت لمبی ہو جائے تو ہمارے پیچھے بہت سارے مفتیان بھی کھڑے ہیں، تو اسی وقت ہمیں حدیث یاد دلا دی جائے گی۔ اگر کبھی کبھار امام سے لمبی ہو جائے تو ہم وہ بھی صبر شکر کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا الگ سے بھی اجر ملے گا۔ سجدے میں جو دعا ہے، ایک تو یہ میں نے پڑھی، دوسری سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا یاد کریں اور ہر نماز میں پڑھا کریں۔ ایک تیسری دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ جلہ و دکہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، یہ دعا بھی بڑی جامع ہے، یہ دعا بھی پڑھی جائے۔ سجدے کے بعد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دعا پڑھی وہ دعا پڑھی جائے۔ اس کے بعد تشہد کی دعا ہے، تشہد کا ایک مسئلہ ہے، آج یہ میں نماز کی ترتیب جو ہے جو عملی طور پر یہ اس کا اقتدام کرنا چاہتا ہوں۔ تشہد میں یہ خیر معذرت چاہوں گا کہ یہ طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، پہلے کا، دوسرے کا، انگلی اٹھانے کا طریقہ، مٹھی بند کرنے کا طریقہ، یہ ذرا تفصیل سے ہوگا، تو کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔